یہ نماز اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے، ہمارے اعمال میں نہیں ہے، تو ہم نے اپنے اس مقصد کو کھو دیا جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ کیونکہ نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز کی ادائیگی ایک جنتی شخص کی علامت ہے، نماز دل کا سکون ہے، نماز اس قدر اہم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے ذریعے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ نماز جو ہم مسلمان ادا کرتے ہیں، یہ نماز سکون کی چیز ہے، یہ نماز دل کی اطمینان والی چیز ہے، یہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس نماز کی حفاظت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور اپنی امت کو یہ درس دیا۔ اپنی آخری وقت میں بھی اسی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو تلقین کی کہ نماز کو قائم رکھنا، نماز مت چھوڑنا، کیونکہ نماز کی بڑی اہمیت ہے اور نماز انسان کو، نماز ادا کرنے والے کو جنت اور نماز چھوڑ دینے والے کو جہنم میں پہنچا دے۔ اس لیے ان پانچوں نمازوں کی بڑی اہمیت ہے۔ تاہم ان نمازوں میں کچھ نماز اور بھی، کچھ نماز انہی پانچوں میں سے ہیں جن کی بڑی اہمیت اور قدر و قیمت ہے۔ اس میں سے ایک فجر کی نماز ہے، جس پر پچھلا خطبہ آپ نے سنا کہ اس فجر کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک نماز اور ہے جو عصر کی نماز ہے، اس نماز کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، اس میں کون سی چیز ہے اور کون سی چیز اس کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان کھو دیتا ہے، یہ آج ہم سنیں گے۔ اس سے قبل کہ ہم کچھ سنیں، ہم اپنے دل میں اس بات کا جذبہ رکھیں کہ جو کچھ سنیں گے کتاب و سنت کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اسے سننے کے بعد اپنے دلوں میں اتارنے کی کوشش کریں گے، اپنے اعمال میں اس چیز کو لانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے اگر ہمارے اعمال میں نہ ہو تو ہمارے اعمال ہی برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے آئیے سنتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کو ان کی اوقات میں ادا کیا کرو، نمازوں کی پابندی کیا کرو، نماز کو ضائع اور برباد ہونے کے لیے نہ چھوڑ دو، انہیں ترک مت کرو، ان کی حفاظت کرو، انہیں ادا کرو۔ والصلاۃ الوسطی، اور ان نمازوں میں جن کی تم پابندی کرو گے، جن کا تم خیال رکھو گے، جن کا تم اہتمام کرو گے، ان پانچ نمازوں میں ایک نماز ایسی ہے جس کا تمہیں اور خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ والصلاۃ الوسطی، وہ کون سی نماز ہے؟ وہ صلاۃ وسطی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ صلاۃ وسطی سے مراد عصر کی نماز ہے۔ صلاۃ وسطی عصر کی نماز ہے، وسطی کہتے ہیں بیچ کو، اور یہ عصر کی نماز ان پانچ نمازوں کے بیچ میں ہے، یہ پانچ نمازوں کا بیچ ہے، اس لیے اس نماز کو نماز صلاۃ وسطی کہا گیا ہے، اور صلاۃ الوسطی عصر کی نماز ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ ابھی تو فجر کی نماز کا مقام و مرتبہ تھا، اب عصر کی نماز کا بھی مقام و مرتبہ ہے، فجر سے زیادہ کہیں عصر کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا والصلاۃ الوسطی، مقام و مرتبہ ہے عصر کی نماز کا کہ صلاۃ وسطی کہا گیا قرآن مجید میں، اور اسے ادا کرنے کا حکم دیا گیا، خاص خیال رکھنے کا حکم دیا گیا۔ وقوموا للہ قانتین، اور حکم ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اپنے رب کے سامنے اطاعت گزار اور فرما بردار بن کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت گزار بن جاؤ۔ یہ نماز نماز عصر ہے، اس نماز کی حفاظت کا خاص طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ آئیے اسی نماز کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت میں بیان فرمایا والعصر، قسم ہے عصر کی، عصر کے وقت کی قسم کھا کر کے، عصر کی نماز کی قسم کھا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ پتہ یہ چلا عصر کا مقام ہے، مرتبہ ہے کہ اس عصر کی قسم اٹھائی اللہ سبحانہ
خسارے اور نقصان کی بات کہی ہے کہ انسان خسارے اور نقصان میں اس وقت نہیں ہوگا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ نہیں ہوں گے جو ایمان لائے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، حق کی تلقین کرتے ہیں، وہ لوگ ایمان والے ہیں جو خسارے اور نقصان میں نہیں ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ان تمام چیزوں سے دور ہیں، وہ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ اس صورت سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عصر کا جو مقام ہے اس کا مقام اس قدر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ آئیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا اپنے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی، بڑائی پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل الغروب، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے۔ معلوم ہوا کہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اور وہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے کا وقت کیا ہوتا ہے، اس وقت کون سی نماز ہوتی ہے؟ وہ ڈوبنے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، جو نماز ہوتی ہے، وہ نماز عصر ہوتی ہے۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ عصر کا مقام و مرتبہ ہے۔ عصر بیچ والی نماز ہے، دو نماز پہلے ہوتی ہے، ایک فجر کی نماز ہوتی ہے، ایک ظہر کی نماز ہوتی ہے، عصر کے بعد پھر دو نماز ہوتی ہے، ایک مغرب کی نماز ہوتی ہے اور ایک عشاء کی نماز ہوتی ہے۔ اس طریقے سے دو نماز پہلے ہوتی ہے، دو نماز بعد میں ہوتی ہے، اور یہ بیچ والی نماز ہے۔ اس نماز کا مقام و مرتبہ قرآن کی آیات کی روشنی میں آپ نے سماعت کیا۔ آئیے اور دیکھتے ہیں کہ اس نماز کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ آپ نے فجر کی اہمیت اور فضیلت میں سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں، اور اسی طریقے سے اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عصر کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں، یعنی دن اور رات میں دو ٹائم ہوتا ہے جو فرشتے آتے ہیں اور جاتے ہیں، ان کی ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ اس طریقے سے عصر میں آنے والا فجر میں جاتے ہیں اور فجر میں آنے والا عصر میں چلے جاتے ہیں۔ تو آئیے عصر کے وقت فرشتہ آتا ہے اپنے اللہ کے بندے کا نامہ اعمال، وہ جو کچھ کرتا ہے وہ لکھتا ہے، اور لکھ کر کے پھر وہ فجر کو چلا جاتا ہے اور فجر میں آنے والا عصر کو چلا جاتا ہے۔ ان دونوں فرشتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر کے آیا ہے؟ میرے بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ آیا ہے۔ آپ بتائیے، اگر کوئی کسی کو بیٹا کہہ کر پکارتا ہے، اگر کوئی کسی سے چچا کہہ کر بات کرتا ہے، کسی سے مامو خالو کہہ کر کے بات کرتا ہے، اور کوئی اس کا رشتہ ثابت کر یا اس سے اس کا تعلق ثابت کر بات کرتا ہے تو اس سے زیادہ متاثر ہوتا ہے اور اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ رب اپنے بندے کے لیے کیا کہتا ہے؟ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ آیا ہے؟ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ فرشتہ جواب دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کیف ترکتم عبادی، کس حال میں چھوڑ آیا میرے بندے کو؟ وہ فرشتے جواب دیتا ہے کہ ترکناہم یصلون، کہ ہم نے اسے چھوڑ آیا ہے اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اس حال میں ہم نے اسے چھوڑا ہے کہ وہ عبادت میں تھے، عبادت میں ذکر و اذکار میں تھے۔ تو دیکھا آپ نے، عصر کے وقت فرشتہ جاتا ہے اور اپنے رب کے سامنے ہماری حاضری ہو جاتی ہے کہ ہم عصر کے وقت کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں تھے، ذکر و اذکار میں تھے، اللہ کو یاد کرنے میں تھے، غافل نہیں تھے، بھولا ہوا نہیں تھا، بھٹکا ہوا نہیں تھا، بلکہ اپنے رب کو یاد کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اور روزانہ کا یہ معمول ہوتا ہے، روزانہ فرشتے عصر کے وقت جاتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے ہمارا اعمال پیش کر دیتے ہیں کہ میرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، میرا بندہ ذکر میں تیرا بندہ ذکر میں لگا ہوا تھا، تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آئیے کیا پتا چلا؟ عصر کی نماز پڑھنے والا روزانہ اپنے رب کے سامنے اپنے نامہ اعمال میں اپنی حاضری میں یہ لکھتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا تھا، وہ اس نماز کی حفاظت کرتا تھا جس نماز کی خاص طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت کا حکم دیا ہے۔ معلوم ہوا فجر کی نماز ادا کرنے والا اور عصر کی نماز ادا کرنے والا دونوں خیر میں ہے، دونوں کی حاضری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں نماز میں ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے۔
لیکن اگر ایک شخص نماز میں نہیں ہوتا، روزانہ کی حاضری ہوتی ہے، نماز سے غائب، تو اندازہ لگائیے اس شخص کا کیا حشر ہوگا، اس کا کیا ہوگا اس دن، جس دن کہ کسی کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، جس دن کسی کے پاس کوئی مال و جائیداد نہیں ہوں گے، جس دن کسی کو بچانے کے لیے کوئی فدیہ کے طور پر کوئی چیز نہیں ہوگی، بلکہ صرف اور صرف نیک اعمال اور اللہ کی رحمت ہوگی۔ اس دن اس شخص کا کیا حال ہوگا جو عصر کی نماز میں بھی غائب ہے، جو فجر کی نماز میں بھی غائب ہے۔ تو آئیے، سنا ہم نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں عصر کے وقت ہمارا نام پیش کر دیا جاتا ہے کہ ہم کیا عمل کر رہے تھے۔ اس کے بعد اسی عصر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا فرماتے ہیں اس شخص کے لیے جو نماز عصر کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نماز عصر کو ضائع و برباد نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ آپ کی دعائیں رحمت ان کے لیے بہترین ہے، سکون کی چیز ہے، لہذا آپ دعائیں رحمت کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا مانگتے ہیں، کس شخص کے لیے دعا مانگتے ہیں؟ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ امرأن، اللہ سبحانہ وتعالی اس آدمی پر رحم فرمائے، من صلی قبل العصر اربعا، جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کی۔ دیکھا آپ نے، عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کرنے والے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں رحمت ہے۔ رحم اللہ امرأن، اس آدمی پر اللہ سبحانہ وتعالی رحم فرمائے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت ادا کی۔ یہ 4 رکعت سنت ہے، یہ 4 رکعت سنت ہے، غیر معقدہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کر دی ہے کہ اس 4 رکعت کو ادا کرنے والا رسول کی دعائیں رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اب بتائیے، ایک شخص ان 4 رکعتوں کو رسول کی دعا کے مستحق بننے کے لیے ادا کرتا ہے تو کیا اس سے عصر کی نماز فوت ہو جائے گی؟ کیا اس سے عصر کی نماز چھوٹ جائے گی؟ نہیں، جو سنت ادا کر لیتا ہے پہلے کی، وہ تو باجماعت اس نماز کو ادا کرے گا جس نماز کا خاص خیال رکھنے کا حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا ہے۔ معلوم ہوا عصر کی نماز کی پابندی کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس عصر کی پابندی کرنے والا عذاب جہنم سے بھی بچ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن یلج النار احد صلی قبل غروب الشمس وقبل طلوعها، کہ وہ شخص جہنم میں ہرگز نہیں جائے گا، وہ شخص جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ کون؟ جس نے عصر سے پہلے یعنی طلوع شمس سے پہلے فجر کی نماز ادا کر لی اور غروب شمس سے پہلے عصر کی نماز ادا کر لی۔ جس نے عصر اور فجر کی نماز کی حفاظت کر لی وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عصر کی نماز ادا کرنے والا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، جس شخص نے 2 ٹھنڈی نماز ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ وہ 2 ٹھنڈی نماز کیا ہے؟ وہ فجر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے۔ معلوم ہوا عصر کی نماز پڑھنے والا جہنم میں نہیں جائے گا، عصر کی نماز کی پابندی کرنے والا جنت میں داخل ہو جائے گا، عصر کی نماز ادا کرنے والا قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ وہ شخص جو عصر کی نماز کی پابندی کیا کرتا تھا، جب اسے قبر میں ڈال دیا جائے گا اور فرشتے اسے اٹھائیں گے، سوال و جواب کے لیے تیار ہو جائیں گے اور انہیں تیار کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص قبر میں جب اٹھے گا جواب دینے کے لیے فرشتے کے، تو اس کی حالت ایسی ہوگی، اسے ایسا لگے گا کہ وہ وقت عصر کا ہے۔ وہ اٹھے گا، اپنی آنکھوں کو ملے گا کہ ایک انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے، بیدار ہونے کے بعد اپنی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا ہے، نیند دور کرتا ہے اور اس طریقے سے وہ اس کا جو معمول ہوتا ہے اس کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو وہ شخص جو عصر کی نماز کی پابندی کیا کرتا تھا وہ قبر میں اس حالت میں اٹھے گا اور وہ دیکھے گا کہ یہ عصر کا وقت ہے اور وہ نماز پڑھنے کی تیاری کرے گا۔ فرشتے سے کہے گا کہ رک جاؤ، چھوڑ دو، مجھے نماز ادا کرنے دو۔ وہ شخص جو عصر کی نماز کا اہتمام کیا کرتا تھا فرشتے سے کہے گا مجھے نماز پڑھنے دو۔ تو فرشتے جو نمازی آدمی تھا اس کا حساب و کتاب کیا ہوگا؟ آسان تو ہوگا، اس کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہوگی کیونکہ وہ نمازی ہے اور اتنا پکا نمازی
آتی ہے کہ قبر میں جا کر کے بھی جہاں نماز کی ضرورت نہیں، جہاں نماز پڑھنا بھی نہیں ہے، جہاں اسے کوئی عمل بھی نہیں کرنا ہے، بس آج کے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ اسے لینا ہے، اس کا رزلٹ لینا ہے، تو وہ شخص کہے گا مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ اب بتائیے وہاں کون سی نماز پڑھے گا؟ لیکن اس عمل سے اسے کوئی بھی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نیک آدمی ہے، اور نیک آدمی کے لیے کوئی تکلیف اور پریشانی قبر میں بھی نہیں ہے، اور فرشتے کے سوال و جواب بھی ان کے لیے آسان ہوگا۔ اسی طریقے سے اس عصر کی نماز کی اس قدر اہمیت ہے اور اس قدر فضیلت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ عصر کی نماز فوت ہوئی، ٹائم پر ادا نہیں کر پائے، جنگ کا میدان تھا، دشمن جو ہے آپ پر غالب آ رہے تھے، اور اس قدر ان کے اوپر کھڑے تھے کہ اب ادھر نہ ہل سکتے نہ ادھر، کسی بھی طرف نہیں جا سکتے ہیں اور کسی بھی کام میں مشغول نہیں ہو سکتے ہیں۔ دشمن اس طرح سے حاوی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز لیٹ ہو جاتی ہے، تاخیر ہو جاتی ہے، وقت پر ادا نہیں کر پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ بد دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی رحمت جس نے طائف والوں کے لیے بد دعا نہیں کی تھی، وہ نبی رحمت جس نے ان لوگوں کے لیے، اپنے ان دشمنوں کے لیے بد دعا نہیں کی تھی جنہوں نے آپ کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا۔ فرشتے پہاڑ کے آ کر آپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کی اجازت ہو تو ان قوموں کو، ان لوگوں کو تو پہاڑوں کے بیچ رکھ کر پیس دیا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، انہیں پیسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اگر یہ نہیں سمجھتے ہیں تو کل ان کی نسل جو ہے مسلمان ہوں گے، ان کی نسل سے اسلام لانے والے ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیسنے کی اجازت نہیں دی، انہیں تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں دی، لیکن اس وقت جس وقت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، ان لوگوں کی وجہ سے، ان دشمنوں کی وجہ سے جو جنگ کے میدان میں تھے، جنگ خندق کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم، او قال ملأ اللہ قبورہم وبطونہم نارا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، اللہ سبحانہ وتعالی ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، یا اس طرح سے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی ان کے قبروں کو اور ان کے پیٹوں میں آگ سے بھر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ انہیں آگ دے اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو یہ بد دعا ہے، کس لیے؟ اس نماز کے فوت ہو جانے کی وجہ سے، جس نماز کا حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے خاص طور پر اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے فوت ہو جانے کی وجہ سے دشمنوں کے لیے بد دعا کر دی کہ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں آگ میں ڈالے، ان کے پیٹ میں آگ بھر دے، ان کے قبر میں آگ بھر دے، ان کے گھروں میں آگ بھر دے۔ کیا پتا چلا؟ ان احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے نماز عصر کی بڑی اہمیت ہے، بڑی قدر و قیمت ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس نماز کے ادا کرنے کی وجہ سے ایک شخص اپنے نیک اعمال کو بچا لیتا ہے، یہی وہ نماز ہے جس کی حفاظت کر لینے کی وجہ سے ایک شخص اپنے خاندان کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے مال کو ہلاکت و بربادی سے بچا لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم فجر کی نماز کی بھی حفاظت کریں، دیگر دوسری نماز کی بھی حفاظت کریں، اور خاص طور پر صلاۃ الوسطیٰ، جس صلاۃ کی پابندی کا، جس کی حفاظت کا اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، تو اس صلاۃ الوسطیٰ کی بھی ہم خاص طور پر حفاظت کریں۔ ہمارے اور آپ کے اعمال میں اس نماز کی بڑی کوتاہی ہوتی ہے، ہم اکثر کام و کاج میں ہوتے ہیں، اور اکثر کام دھندے میں ہوتے ہیں، اور اکثر دکانوں میں ہوتے ہیں، کاروبار میں ہوتے ہیں، تجارت میں ہوتے ہیں، یہ سب مشغولیت کا وقت ہے، مشغولیت کی چیزیں ہیں، اور اس نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قدر مقام اور مرتبہ دیا ہے، اس میں فضیلت اور نیکی رکھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مشغولیت کو چھوڑ کر کے، اپنا کام دھندا چھوڑ کر کے ہم اس نماز کو ادا کرتے ہیں، اور ایسے وقت میں بڑا مشکل ہوتا ہے اس نماز کو ادا کرنا۔ ان تمام تکالیف اور پریشانیوں کو جھیلنے کے بعد اگر ہم اس نماز کو ادا کرتے ہیں، اسی لیے ہمیں اتنی بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اب اگر ہم یہ سوچتے ہیں یہ مشغولیت کا وقت ہے، یہ گراہک کے آنے کا وقت ہے، یہ سامان دینے کا وقت ہے، یہ تجارت گرم ہونے کا وقت ہے، یہ تو آخری ٹائم ہوتا ہے، اسی وقت تو ہمیں پیسے ملتے
ہیں اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو یہ سوچ ہمارا غلط ہے، ہمیں اپنا سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان تمام باتوں کو سوچ کر اس نماز کو ترک کرتے ہیں تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہے حدیث رسول ہمیں بتاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله۔ حضرات گرامی، دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ جس نماز کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور یہ بہت ہی مشغولیت والا وقت ہے، مشکل کے ساتھ اس نماز کو ادا کر پاتے ہیں، اس لیے اس نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم اس نماز کو ادا نہیں کرتے تو ہمارا کیا ہوتا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے، انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، کہ جس شخص نے نماز عصر کو چھوڑ دیا، جس شخص نے نماز عصر کو ترک کر دی، فقد حبط عمله، اس کے عمل برباد ہو گئے، اس کی نیکیاں برباد ہو گئی۔ انہوں نے جتنی نمازیں پڑھ رکھی تھی، جتنے روزے رکھ رکھے تھے، جتنی نیکیاں کما رکھے تھے، صدقات و زکات و خیرات کر رکھے تھے، فقد حبط عمله، اس نماز عصر کو چھوڑنے کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے وہ تمام اعمال برباد ہو گئے، فقد حبط عمله۔ اسی طریقے سے دوسری روایت میں اللہ کے رسول، بخاری کی روایت ہے، دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر، کہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی، جس کی نماز عصر غائب ہو گئی، جس نے اپنی نماز عصر کو گول مول کر دیا، فکأنما اجر اہلہ ومالہ، تو سن لیجئے کہ وہ اپنے آل و اولاد اور اپنے مال سے ہاتھ دھو بیٹھا، اس کی آل و اولاد برباد ہو گئے، اس کی مال و دولت برباد ہو گئی، اور اس کے اہل و عیال برباد ہو گئے۔ کأنما اجر اہلہ ومالہ۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر آپ کے پاس بہت سارے مال و جائیداد ہیں، بہت سارا کاروبار ہے، بہت سارے اولاد ہیں، یہ تمام چیزیں آپ سے اگر چھن جائے، آپ کو کیا تکلیف ہوگی، آپ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑا نقصان اور بڑا خسارہ ہو سکتا ہے۔ آج ہم اور آپ، ہمارے دلوں میں خوف اور ڈر ہے کہ ہمیں گھر سے نکال دیا جائے گا، NRC اور MPA لگا کر کے ہمیں گھر سے نکال دیا جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا وہ دوسرے ملکوں میں بھی کہ لوگ گھر سے نکال دیے گئے، ان کے ساتھ کیا پریشانی آئی، ان کو کیا پرابلم ہوا، انہیں کیا دکھ اور تکلیف ہوئی، آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ سے بھی کوئی چیز چھن جائے اور وہ آپ کی محبوب ترین چیز، آپ کی اولاد اور آپ کی مال و جائیداد گھر و بار چھین لیا جائے، تو کیا تکلیف اور کیا دکھ اور کیا پریشانی آ سکتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس نماز کی پابندی نہیں کی، چھوڑ دیا، اس سے وہ نماز چھوڑ گئی، تو کأنما اجر اہلہ ومالہ، اس سے اس کے اہل اور اس کے مال چھین لیے گئے، سلب کر لیے گئے، ان کے تمام چیزیں برباد ہو گئی، تباہ ہو گئے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنی ان تمام چیزوں کو بچانے کے لیے، ان میں برکت لانے کے لیے، اور انہیں اپنے اعمال اور اپنی نیکیوں کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ 5 نماز کی پابندی کرنی ہے، فجر کی نماز کی پابندی کرنی ہے، خاص طور پہ عصر کی نماز کا خیال رکھنا ہے، اسے بھی اپنے وقت میں اور پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کوئی دوسرا بہانہ لا کر کے اپنی نمازوں کو ترک کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے کل پکڑے جائیں گے، اس لیے ہمیں آج ہی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آج ان تمام حدیث کو سننے کے بعد ہمارے دل میں یہ بات آئی ہوگی، آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی ہوگی کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے نماز عصر کی پابندی کرنی چاہیے اور اسے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب مسلمانوں پر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام ظلم و زیادتیوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہم سب کو زندہ رکھ، ایمان اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحانک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔